بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے حیض کے مسائل۔ دو موضوع ہیں، دونوں ہی سوال بڑے اہم ہیں، تو چلیے ناظرین چلتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کی جانب۔ ناظرین، یہ میری کتاب کا حوالہ ہے خواتین کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کے مرتب و تحقیق ہیں مولانا مفتی ثناء اللہ محمود صاحب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 303 یعنی 303۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حیض بند ہونے کے بعد کتنی دیر بعد جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حیض اگر پورے 10 دن پر بند ہو تو شوہر کو غسل سے پہلے جمع کر لینا جائز ہے، خواہ پہلی بار حیض آیا ہو یا عادت والی عورت ہو۔ مستحب ہے، یعنی مستحب بہرحال یہ ہے کہ غسل کر لینے کے بعد جمع کیا جائے، لیکن خون اگر 10 دن سے پہلے بند ہوا ہو تو اگر عادت کے مطابق خون بند ہوا ہے تو نہانے سے پہلے جمع کرنا درست نہیں، لیکن اگر عورت نے غسل کرنے میں اتنی تاخیر کر دی کہ ایک نماز کا وقت گزر گیا تو غسل سے پہلے بھی جمع کرنا جائز ہے۔ تو ناظرین، یہ 303 صفحے پر جو فتویٰ دیا ہے یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ صاحب نے دیا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے، سوال کچھ تفصیل کے ساتھ اس طرح ہے کہ حیض کے دوران پہنا ہوا سوٹ پاک ہے یا ناپاک، اور اگر اس پر داغ دھبے نہ لگے ہوں تو اسے پہن کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب تفصیلاً کچھ اس طرح ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے اور سوکھ جائے تو اس کو کسی لکڑی وغیرہ سے کھرچ دے، پھر پانی سے دھو دے، اس کے بعد اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خون نجاست غلیظہ ہے، چاہے نفاس کا ہو یا استحاضہ کا یا بدن سے کہیں سے بھی نکلا ہو تو کپڑا اس سے ناپاک ہو جائے گا، لیکن جہاں خون لگا ہے وہ جگہ ناپاک ہوگی، اس جگہ کو پانی سے دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گی۔ پورا کپڑا دھونا لازم نہیں ہے، یہ سمجھ کر کہ پورا کپڑا دھونا ضروری ہے، اگر دھویا تو بدعت ہوگا۔ اگر خون سوکھ جائے تو پہلے کھرچ ڈالنا بہتر ہے، پھر دھو دیا جائے، اور اگر کہیں خون نہیں لگا تو کپڑا ویسے ہی پاک ہے اور پاک ہی رہے گا، اس کو کھرچنے اور دھوئے بغیر آپ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تاہم یہ فتویٰ مفتی عاشق الہی صاحب نے دیا ہے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو